بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ علی نبیہ ومصطفاہ محمد وآلہ وصحبہ ومقرئ القرآن مع محبہ وبعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ قرآنی حروف مفردات کی درست ادائیگی کے بغیر قرآنی الفاظ کی صحیح ادائیگی ممکن نہیں۔ ہجا کے معنی ہیں حرفوں کو آپس میں جوڑنا اور ملانا، لہذا وہ حروف جن کو جوڑ جوڑ کر کسی زبان میں لفظ بنائے جاتے ہیں، ان کو اس زبان کے حروف ہجا، حروف تہجی اور حروف مفردات کہتے ہیں۔ مثلا عالمہ کا ہجا عین، لام، میم ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کے کل 29 حروف ہیں۔ ان 29 حرفوں کی جس طرح شکلیں مختلف ہیں، اسی طرح ان کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں۔ مثلا بعض کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، جیسے قو، وہ۔ بعض کو باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے، جیسے با، تا۔ بعض کو سیٹی جیسی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ز، سین۔ اور بعض کو نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی جیسی آواز کے پڑھا جاتا ہے، جیسے ثا، ذ۔ حروف مفردات کہنے کو تو یہ الف، با، تا، ثا ہیں، مگر قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور لب و لہجہ کی بنیاد انہی حروف کی درست ادائیگی پر موقوف ہے، لہذا ان حرفوں کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے پر جس کو جتنی قدرت حاصل ہو جائے گی، تو وہ اتنے ہی آسانی سے قرآن مجید کے صحیح تلفظ کو پالے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس چیز کی بنیاد جتنی مضبوط اور پختہ ہوگی، وہ چیز اتنی ہی مستحکم اور پائیدار ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کسی چیز کی بنیاد کمزور اور غیر مستحکم ہوگی، تو وہ چیز بھی کمزور اور ناپائیدار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآنی حروف مفردات کے صحیح تلفظ سے واقفیت نہیں ہوتی، تو پھر قرآن مجید کی تصحیح میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ حروف مفردات کو کھینچنے یا نہ کھینچنے کے لحاظ سے طریقہ یہ ہوگا کہ جس حرف کی آواز کے 2 حرف ہوں، اسے تھوڑا سا لمبا ادا کریں، جیسے با، تا، ثا۔ اور جس حرف کی آواز کے 3 حرف ہوں، اسے 2 گنا لمبا ادا کریں، جیسے جیم، عین، نون۔ اور الف اور حمزہ کو بغیر لمبا کیے ادا کریں، ان کو کھینچ کر آلیف، حمزہ نہ پڑھیں۔
آئیے قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی کی پہچان کریں اور مشق کریں، اور جو تلفظ حاصل ہو اسے بار بار دہرائیں تاکہ قرآن مجید کا صحیح تلفظ اپنا سکیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ قرآنی حروف کی ادائیگی کی کیفیات باتصویر اور عملی مشق۔ الف کی ادائیگی میں آ کو بغیر کھینچے لی کو فا کے ساتھ فوراً ملائیں، یعنی الف الف الف۔ آئیے مشق کیجیے۔ الف الف الف۔ با کی ادائیگی میں ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی با با با۔ اور یاد رکھیں کہ با کی ادائیگی میں ہونٹوں کے گیلے حصے سے مراد وہ حصہ ہے جو ہونٹوں کے بند ہونے کے وقت اندر چھپ جاتا ہے۔ آئیے مشق کیجیے۔ با با با۔ تا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی تا تا تا۔ اور یاد رکھیں کہ سامنے والے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ آئندہ بھی مختلف حروف کی ادائیگی کے ضمن میں بھی ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کا ذکر آئے گا، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ثنایا علیہ سے مراد سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہیں، جبکہ ثنایا سفلی سے مراد سامنے والے نیچے کے 2 دانت ہیں۔ آئیے مشق کیجیے۔ تا تا تا۔ ثا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندر